نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد کی تفصیل اور تحقیق۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن کے کسی ایک حصے میں تمام ازواج کے پاس جاتے تھے اور وہ 11 ازواج تھیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری روایت جو ذکر کیا ہے اس میں 9 ازواج کا ذکر ہے۔ ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ اس وقت 9 ازواج تھی اور 2 بانیاں تھیں، حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فعل صرف آپ کی آخری عمر میں متصور ہو سکتا ہے جب آپ کے عقد میں 9 ازواج اور 2 بانیاں تھیں، اور یہ معلوم نہیں ہوا کہ آپ کے عقد میں 11 ازواج جمع ہوئی ہوں، کیونکہ آپ نے کل 11 ازواج سے نکاح کیا۔ ان میں سے پہلی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں اور ان کے حیات میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے بعد آپ نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی مدینہ منورہ میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، پھر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، پھر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ وہ ازواج مطہرات ہیں جن سے آپ کا نکاح بھی ہوا اور رخصتی بھی، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب زفاف گزارنے کے شرف بھی حاصل ہوا۔ یہ تفصیل قول مشہور کے مطابق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی تعداد، ان کی ترتیب اور ان میں سے جو آپ سے پہلے فوت ہوئی اور جو بعد میں فوت ہوئی، جن سے دخول کیا اور جن سے دخول نہیں کیا، جن کو پیغام دیا اور نکاح نہیں کیا، جنہوں نے خود کو آپ پر پیش کیا، ان کے متعلق کافی اختلاف ہے۔ جن ازواج سے آپ کا نکاح اور رخصتی ہوئی ان کی ترتیب وار اسماء۔ اب جو امہات المومنین جن سے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور جن کی رخصتی ہوئی، اب یہ ان کے نامی ہیں۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت سودہ بنت زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 حضرت ام سلمہ ہند بنت امیہ بن المغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ مرثیہ میں قید ہو کر آئی تھی۔ نمبر 7 حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 8 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 9 حضرت ریحانہ بنت زید، یہ بنو قریظہ سے تھی اور ایک قول ہے بنو نذیر سے تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 ہجری میں قید ہو کر آئی تھی۔ آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ جب آپ حجۃ الوداع سے واپس آئے تو یہ فوت ہو گئی اور ان کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ نمبر 10 حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 11 حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے تھی، غزوہ خیبر میں قید ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ 12 حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذی القعدہ 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پر مکہ مکرمہ سے 10 میل دور صرف کے مقام پر نکاح کیا۔ 13 حضرت فاطمہ بنت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 14 حضرت اسماء بنت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جن ازواج سے نکاح ہوا رخصتی بھی ہوئی اور جن سے صرف نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی اور جن کو نکاح کا پیغام دیا نکاح نہیں ہوا۔ نمبر 1 حضرت ریحانہ بنت زید، ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ نمبر 2 حضرت کلابیہ، ان کا نام عمرہ بنت زید یا عالیہ بنت زبیان ہے۔ زہری نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عالیہ سے نکاح کیا، رخصتی بھی ہوئی اور آپ نے طلاق دے دی۔ ایک قول یہ ہے کہ رخصتی کے بغیر طلاق دے دی، ایک قول یہ ہے کہ یہ فاطمہ بنت ضحاک ہیں۔ زہری نے کہا آپ نے ان سے نکاح کیا، انہوں نے آپ سے پناہ مانگی تو آپ نے ان کو طلاق دے دی۔ نمبر 3 اسماء بنت نعمان، آپ نے ان سے نکاح کیا اور ان کو طلاق دے دی، ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے پناہ مانگی تھی۔ نمبر 4
کیلا بنت قیس ان کے بھائی نے ان کا آپ سے نکاح کیا، آپ کے وصال کے بعد یہ اور ان کا بھائی دونوں مرتد ہو گئے۔ نمبر 5 ملائکہ بنت کعب، ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے پناہ مانگی تھی۔ نمبر 6 اسماء بنت سلت السلمیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کیا اور رخصتی سے پہلے یہ فوت ہو گئی۔ نمبر 7 ام شریک ازدیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصتی سے پہلے ان کو طلاق دے دی تھی، انہوں نے خود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا تھا اور یہ ایک نیک خاتون تھی۔ نمبر 8 خولہ بنت حذیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا مگر یہ آپ تک پہنچنے سے پہلے فوت ہو گئی۔ نمبر 9 شراف بنت الخالد، یہ حدیہ کلبی کی بہن تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور رخصتی نہیں ہوئی، یہ آپ سے پہلے فوت ہو گئی۔ نمبر 10 لیلہ بنت الحزیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، پھر انہوں نے علیحدگی طلب کی، آپ نے ان کو الگ کر دیا۔ نمبر 11 عمرہ بنت معاویہ الکندیہ، ان تک پہنچنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 12 جندیہ بنت جندب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، رخصتی نہیں ہوئی۔ 13 غفاریہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، پھر ان کے پہلو میں سفیدی دیکھی اور ان کو الگ کر دیا۔ نمبر 14 ہند بنت مسپرنٹ ہے، ان کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی۔ 15 صفیہ بنت بشامہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں تھی، آپ نے ان کو اختیار دیا تو انہوں نے اپنے خامد کو اختیار کر لیا۔ 16 حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح پیغام دیا، انہوں نے کہا میں مصیبت زدہ ہوں اور اپنا عذر پیش کیا، آپ نے ان کا عذر قبول کر لیا۔ نمبر 17 زبا بنت عامر، آپ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، پھر آپ کو معلوم ہوا یہ متکبر ہیں تو آپ نے ارادہ ترک کر دیا۔ نمبر 18 حمزہ بنت عون مدنی، آپ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، ان کے والد نے کہا ان میں عیب ہے، حالانکہ عیب نہ تھا، پھر جب والد نے ان کو دیکھا تو ان کو برس ہو گیا۔ نمبر 19 سودہ قریشیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا، یہ اس وقت مصیبت زدہ تھی، انہوں نے معاذت کر لی، آپ نے ان کے لیے دعا کی اور رشتہ ترک کر دیا۔ نمبر 20 امامہ بنت حمزہ بن عبد المطلب، ان کو آپ پر پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا یہ میری رضائی بھتیجی ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، کیونکہ وہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے، تو اس لحاظ سے وہ حرام ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ میری رضائی بھتیجی ہے۔ نمبر 21 عزہ بنت ابی سفیان بن حرب، ان کی بہن حضرت ام حبیبہ نے ان کو پیش کیا، آپ نے فرمایا ان کی بہن یعنی حضرت ام حبیبہ میرے نکاح میں ہیں، اس لیے یہ مجھ پر حلال نہیں ہے۔ نمبر 24 کلبیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو بھیجا، انہوں نے ناپسند کیا تو آپ نے ارادہ ترک کر دیا۔ 23 عرب کی ایک خاتون، ان کا نام معلوم نہیں ہوا، آپ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا پھر ترک کر دیا۔ 24 درا بنت ام سلمہ، آپ کو ان کی پیشکش کی گئی، آپ نے فرمایا یہ میری رضائی بھتیجی ہے۔ نمبر 25 امیمہ بنت شراحیل، صحیح بخاری میں ان کا ذکر ہے۔ 26 حبیبہ بنت سہیل الانصاریہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا ارادہ کیا پھر ترک کر دیا۔ 27 فاطمہ بنت شریح، ابو عبید نے ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں ذکر کیا ہے۔ 28 حضرت عالیہ بنت زبیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، یہ کچھ عرصہ ساتھ رہیں پھر آپ نے ان کو طلاق دے دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ 14 ازواج سے آپ کا نکاح ہوا اور رخصتی بھی ہوئی، اور ان کو آپ نے طلاق دے کر الگ نہیں کیا۔ 15 خواتین سے نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، بعض کو آپ نے طلاق دے دی، بعض رخصتی سے پہلے فوت ہو گئے اور بعض کی رخصتی سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا، اور 10 خواتین کو آپ نے نکاح کا پیغام دیا اور کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکا، اور ایک زوجہ کچھ عرصہ ساتھ رہی اور بعد میں آپ نے ان کو طلاق دے کر رد کر دیا۔ مشہور یہ ہے کہ آپ کے 11 ازواج تھیں اور جس وقت آپ کا وصال ہوا اس وقت 9 ازواج مطہرات حیات تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تعدد ازواج کے اعتراضات کے جوابات، اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں اس حدیث میں 30 مردوں کی طاقت کا ذکر ہے،
اور امام ابو جعل نے سند صحیح کے ساتھ روایت کی ہے کہ آپ کو 40 مردوں کی طاقت دی گئی تھی، اور امام ابو نعیم نے حلیہ میں مجہد سے روایت کی ہے کہ آپ کو 40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی تھی، 40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ اور امام ترمذی جنت کی صفت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کو جنت میں اتنی جماع کی قوت ہوگی۔ عرض کیا گئی یا رسول اللہ کیا وہ اس کی طاقت رکھے گا؟ آپ نے فرمایا اس کو 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی۔ اور امام حبان نے اپنی صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب ہم نے 40 کو 100 میں ضرب دی تو اس کا حاصل 4000 ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں 4000 مردوں کی طاقت ہے۔ اور علامہ ابن العربی نے ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جماع کی غالب قوت حاصل تھی، آپ 4000 مردوں کی طاقت رکھتے تھے، اس کے باوجود صرف 11 ازواج پر کنایت کی، اور کھانے میں بھی آپ کنایت سے کام لیتے تھے۔ اور جس طرح امور شریعہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ میں فضیلت جمع کی تھی، اسی طرح امور دنیاویہ میں بھی آپ کے اندر فضیلت جمع کی تھی تاکہ دارین میں آپ کا حال کامل ہو۔ ہر نبی کو عام مردوں کی بنسبت بہت زیادہ طاقت دی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 ازواج تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 90 ازواج تھیں، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4000 مردوں کی طاقت رکھتے تھے، اس کے باوجود آپ نے صرف 11 ازواج پر قناعت کی۔ اور یہ تصور غلط ہے کہ آپ نے قضائے شہوت کے لیے زیادہ شادیاں کی، کیونکہ شہوت کا زور جوانی کے ایام میں ہوتا ہے۔ آپ نے 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ خاتون سے نکاح کیا، اور 25 سال کا عرصہ صرف انہی کے ساتھ گزارا اور دوسرا عقد نہیں کیا۔ 50 سال کی عمر کے بعد آپ نے چند اور عقد کیے، اور یہ عقد تبلیغی مسلسلوں کی وجہ سے کیے، کیونکہ نکاح کے بعد ایک اور خاندان سے رابطہ قائم ہو جاتا اور ان کے ساتھ ملنے جلنے سے تبلیغ کے زیادہ مواقع میسر آتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تعدد ازواج کی وجہ سے آپ کے گھر کے حالات اور خانگی معاملات کو دیکھنے والیاں اور امت تک پہنچانے والی زیادہ خواتین ہو گئیں، اور گھریلو معاملات سے متعلق احادیث کی نشر و اشاعت کے زیادہ ذرائع فراہم ہو گئے۔ نیز آپ نے بیک وقت 9 ازواج نے عدل کر کے دکھایا، اور امت کو یہ بتلایا کہ تم 4 ازواج میں عدل کو گراں سمجھتے، اور میں نے بیک وقت 9 ازواج میں عدل کر کے دکھایا ہے۔ سلام ہو اس نبی امی پر جس کا عمل ہر میدان میں قول سے بڑھ کر ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہاں پہ ایک یہودی اور عیسائی اعتراض کرتے ہیں، ان کی خباثت ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اتنے نکاح کیے ہیں یہ شہوت کی وجہ سے، یہ وہ بکواس کرتے بھونکتے ہیں وہ، یہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر شہوت والا معاملہ ہوتا تو تمام کی تمام ہماری جو مائیں ہوتی کنواری ہوتی، سوائے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سوائے اماں جی عائشہ کے، باقی تمام وہ ہیں ہماری مائیں، وہ طلاق یافتہ ہیں، ان کی پہلے شادی ہوئی ہیں، جتنی ازواج کا ذکر ہوئے ان کی تمام کی پہلے شادی ہوئی تھی اور طلاق ہوئی تھی، سوائے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ وید تھیں جو کنواری تھیں، تو اس لیے یہ سارا جتنا بھی وہ اس پہ وہ بڑی بحثیں کرتے ہیں یہودی اور عیسائی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے جو ہم مسلمان ہیں ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، اس کا علم ہی نہیں ہے، اور ہم جب وہ ایسی بات کرتے ہیں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ شاید ایسی بات ہو۔ تو یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے پڑھا ہے ہی نہیں، اور خصوصاً اپنے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو ہمارے لیے ہمارا سب کچھ ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسا عیسائی یا یہودی، ٹھیک ہے نا، جو بچے یہ بہر ہے خصوصی ان کے لیے یورپ میں یا جہاں بھی ہے، تو ان کے لیے کہ اگر کوئی ایسا عیسائی یا یہودی سوال کرتا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 سال کے بعد، شہوت کا جو زور ہے وہ تو 50 سے پہلے ہے، 50 سال کے بعد یہ باقی نکاح ہوئے۔ پہلے صرف واحد اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی، اور اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔
تو یہ مثال ہے۔ اور الحمدللہ جتنی بھی ازواج مبارکہ ہماری مائیں گزری ہیں، سوائے اما جی عائشہ سے، تمام وہ شادی شدہ، اس میں کوئی کسی قسم کی شہوت کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جس طرح علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ فقط تبلیغ کے لیے تھا، اور دوسرا جتنی ہماری مائیں زیادہ آئی ہیں اتنے دین کے مسائل خواتین تک پہنچے ہیں۔ یہ اس کی یہ بھی وجہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اور میرا رب جانتا ہے، اس کی حکمتیں اور میرا رب العالمین جانتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔